یہ بھی کوئی مذہب ہے کہ جو انسانوں کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیتا رہا؟ اسلام ہی دین فطرت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی ختم کر دی ہے۔ اسلام نے کوئی غلامی ختم نہیں کی، اسلام نے کوئی غلامی ختم نہیں کی۔ اسلام نے غلامی کے خاتمے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جس مذہب کے اندر مفتو قوم کی عورتوں کو باندی اور لونڈی بنا لیا جاتا تو قیدیوں کے تبادلے کے طور پر ان کو غلام بنایا۔ انہوں نے تو 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی ایک مرتبہ پھر آپ کو اسلام میں محبت پیش کرتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں غلامی کا تصور، اور غلاموں کے بارے میں جو اسلام کے احکامات اور ہدایات ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور مستشرقین اور ملحدین کے اس اعتراض کا تعاقب کریں گے جس میں انہوں نے اسلام کے اوپر یہ بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے کہ جو انسانوں کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیتا رہا، اور جس مذہب کے اندر مفتو قوم کی عورتوں کو باندی اور لونڈی بنا لیا جاتا۔ تو چونکہ مستشرقین کی تحریک استشراق اور تحریک الحاد کا مشترکہ ایجنڈا اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو موضوع طعن بنانا اور اس پر نقد و جرح کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، حضور کی پرنور شخصیت کے بارے میں حرف گیری کرنا، یہ ان کا مشترکہ ایجنڈا ہے۔ اور ہمارا اس لیکچرشپ سیریز کے ذریعے مقصود یہ ہے کہ ہم نسل نو، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی نسل کے ذہنوں میں اسلام کے حوالے سے جو اشکالات آتے ہیں یا مستشرقین اور ملحدین کا جو پراپیگنڈا ہے اس کے اثرات آتے ہیں، اس کا ازالہ کریں اور ٹرو پکچر آف اسلام ان کے سامنے رکھیں۔ لاجیکل اور ریزننگ بیسڈ ہم آرگومنٹ کریں اسلام کی حقانیت کے حوالے سے۔ جہاں تک غلاموں کا تصور ہے، غلامی کا تصور بہت پرانا ہے، آلموسٹ انسانی تاریخ جتنا ہی یہ پرانا تصور ہے۔ اسلام سے قبل رومن امپائر کے اندر اور پرشین امپائر کے اندر رومی اور ایرانی، ان کے ہاں بھی غلامی کا تصور پایا جاتا تھا، بلکہ یہودیوں کے ہاں بھی یہودی صحائف کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مقروض ہوتا اور وہ اس کا قرضہ ادا نہ کر سکتا تو یہود کے ہاں یہ بات تھی کہ اس کو غلام بنا لیا جاتا۔ اسی طرح اگر اس نے کسی کا مال چوری کیا ہے اور پکڑا گیا ہے اور مال برآمد نہیں ہو سکا یا مال کی ادائیگی کی استطاعت نہیں ہے تو اس شخص کو کسی اور کے ہاں فروخت کر کے وہ مال حاصل کیا جاتا تھا، اور جس کے ہاں اس کو فروخت کیا جاتا وہ اس کو غلام بنا لیتا۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی غلامی کا تصور رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ یورپ کے اندر تو غلاموں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھی، بازار لگتے تھے۔ تو مصری تہذیب ہو، ایرانی ہو، رومی ہو، یا ماڈرن ورلڈ میں یورپین ہوں، امریکنز ہوں، ہر جگہ غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ ملحدین کا مقصد اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے تصور کو مجروح کرنا اور ان کی تصویر کو گدلا کرنا ہے، اس وجہ سے کر کے وہ اعتراض اسلام کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اسلام کا جب ظہور ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری ہوئی، حضور کی بعثت کے بعد عرب معاشرے کے اندر جو ایک ٹرائبل سسٹم تھا، خاندانی اور قبائل کے اوپر مبنی نظام معاشرت تھا، وہاں رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلامی کے 3 قسم کی قسمیں پائی جاتی تھیں، جن میں ایک قسم یہ تھی کہ لوگ نسل در نسل غلام آ رہے تھے، باپ غلام تھا، دادا غلام تھا، پردادا غلام تھا، سکر دادا غلام تھا، اور یہ نسل چلتی آ رہی تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کسی آزاد شخص کو پکڑ کر اس کو غلام بنا لیا جاتا یا بیچ دیا جاتا۔ تیسری صورت تھی جنگی قیدیوں کی، کہ کسی قوم کے ساتھ جنگ ہوتی ایک قبیلے کی، اور فاتح مفتو قوم کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے۔ اب قرآن مجید کے اندر
اسلام نے غلامی کا کوئی حکم نہیں دیا لوگوں کو غلام بنانے کا، نہ اس کی ترغیب دی ہے، نہ اس کی جو ہے شوق دلایا ہے، بلکہ مخصوص حالات میں غلام بنانے کی اجازت دی ہے۔ ملحدین اور مستشرقین کا یہ اعتراض کرنا کہ اسلام نے فوراً غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا، اٹ واز ناٹ پاسبل کہ فوراً جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا جاتا۔ اسلام نے تمام احکامات کے اندر گریجول تدریج اس کو پیش نظر رکھا ہے جو فطرت کا عین اصول ہے۔ مثلا شراب فوراً حرام نہیں کی، مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال مسلمان رہے، شراب حرام نہیں ہوئی۔ مدینہ طیبہ مائیگریشن کے 2 سال بعد پہلا حکم آیا، پھر 4 ہجری کو دوسرا حکم آیا، 6 ہجری کو فائنل آرڈر آیا، تو طلوع اسلام کے 19 سال کے بعد شراب کی حرمت ہوئی، کیونکہ اس معاشرے میں شراب عام پی جاتی تھی۔ گریجولی طبیعتوں کے اندر اسلام کی رغبت پیدا ہوئی اور شراب اور جوا اس کو حرام ڈکلیئر کیا گیا۔ اسی طرح اگر دیکھیں امریکہ جیسا مہذب معاشرہ جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، وہاں بھی غلامی ختم کرنے کے حوالے سے کتنی سٹرگل ہوئی۔ ابراہم لنکن سے قبل خانہ جنگی کی صورتحال ہوئی، تو اربوں 1500 سال پہلے اگر فوراً غلامی ختم کی جاتی تو معاشرے میں اتنے بڑی پاپولیشن کو ایڈجسٹ کہاں کیا جاتا، ان کے معاشرتی مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ مگر اسلام نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالا ہے۔ مثلا یہ جو 3 قسمیں پائی جاتی تھیں غلامی کی، کہ جس میں ایک قسم یہ ہے کہ آزاد شخص کو پکڑنا اور پکڑ کر کسی منڈی میں فروخت کر دینا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت کی، اس قسم کی۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جن لوگوں کو میں خود ان کا وکیل بن کر، مدعی بن کر ان کا حق دلواؤں گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کو آزادانہ زندگی گزار رہا تھا اور کسی نے پکڑ کر اس کو فروخت کر دیا، تو فرمایا اس فروخت کیے ہوئے شخص کا میں وکیل بنوں گا، میں مدعی بنوں گا اور اس ظالم سے اس کا حق لے کر دوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلامی کی قسم کی سخت مذمت کی، اور اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جاری فرمائی۔ دوسری فارم یہ تھی کہ جو ہے وہ نسل در نسل غلامی، تو اس کو گریجولی کہا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا کہا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، اور گناہوں کے کفارے کے حوالے سے کہ فلاں گناہ اگر ہو گیا ہے تو اس کی کفارہ یہ ہے کہ تم غلام آزاد کر دو، روزہ ٹوٹ گیا ہے تو روزے کے ٹوٹنے پر غلام آزاد کر دو، بیوی کو اگر اس کو زہار کہہ دیا ہے، ماں بہن بول دیا ہے، کفارہ اظہار کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا جو ہے حکم دیا۔ 20 چیزوں میں پھر تیسری چیز یہ تھی کہ جو ہے وہ جنگی قیدی۔ تو جنگی قیدی جس قوم کے ساتھ جنگ ہوتی، وہ مسلمانوں کے مردوں کو غلام بنا لیتے، عورتوں کو اپنی تحویل میں لے لیتے۔ اب اس میں جب مسلمانوں نے مفتو قوم کے لوگوں کو غلام بنایا تو قیدیوں کے تبادلے کے طور پر ان کو غلام بنایا، قیدیوں کے تبادلے کے طور پر۔ اور یہ بھی سورہ محمد کے اندر واضح طور پر یہ پیغام ملا کہ تم اس بات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھو کہ وہ بھی انسان ہیں، اگر تم احسان کرتے ہوئے، یعنی 4 آپشن جو ہے اس کی روشنی میں علماء نے بتائے ہیں سورہ محمد کی روشنی میں۔ آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ احساناً ان کو آزاد کر دیا جائے، اور آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ان سے مالی معاوضہ لے کر، فدیہ لے کر اسلامی ریاست کی ضرورت تھی تو غلام کو جو ہے وہ آزاد کر دو، اگر اس کا فیملی پے کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ آزاد کر دو۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ اگر وہ پے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ غلام بنا لو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بہت سرکش ہے اور فساد پیدا کرنا چاہتا ہے تو انتہائی ناگزیر حالات میں اس کے قتل کی بھی اجازت دی، کیونکہ جو
وہ اسلام کے مقابلے میں اقوام تھی وہ ایسا بے دریغ کرتی تھی، تو یہ انتہائی ناگزیر حالات میں اس کے قتل کی چوتھے آپشن کے طور پر اجازت دی۔ تو جہاں تک کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سو نہیں سکا، کچھ لوگوں کے کرانے کی آواز آ رہی تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ ہم نے وہ قیدی جو ہے وہ مشرکین کے ہیں ہمارے پاس، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، میں اللہ کا رسول ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے جنگی قیدی پرزنرز آف وار کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرم رافت و رحمت بن کر برس رہا ہے، اور انسانیت محسن انسانیت نے ان کے لیے نرمی کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب جب یہ 70 قیدی مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو جو ہے مشاورت ہوتی ہے، ایک رائے آتی ہے انہوں نے چونکہ 13 سال مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ پھر ایک تجویز یہ آئی کہ ان سے 4000 جو اس دور کی کرنسی رائج الوقت تھی وہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا جائے، مگر پیغمبر علم و آشتی، پیغمبر امن و آشتی، پیغمبر علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان پرزنر آف وار، ان جنگی قیدیوں میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، خواندہ ہے، کوالیفائڈ ہے، واٹ ایور ایجوکیشن ہی ہیز، وہ میرے مدینہ طیبہ کے 10 بچوں کو، ان پڑھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ تو حضور نے غلامی سے آزادی کا جو راستہ بتایا وہ علم کی اشاعت بتایا۔ ناظرین محترم، یہ سن کر آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ یہ قیدی میرے مدینہ کے 10 ان پڑھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کا مشرک اور کافر مدینہ کے بچے کو قرآن تو نہیں پڑھائے گا، مکہ کا مشرک اور کافر مدینہ کے طیبہ کے بچے کو حدیث تو نہیں پڑھائے گا، وہ اسلامی علوم تو نہیں پڑھائے گا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ جو بھی کسٹمری رسمی اور رواجی علم ان کے پاس ہے، گھوڑ سواری کا فن ہے، تلوار بنانے کا فن ہے، جو بھی فن اور علم ان کے پاس ہے، واٹ ایور نالج دے ہیو دے شوڈ ٹرانسفر دیٹ نالج ٹو دا اپ کمنگ جنریشن آف مدینین پیپل۔ تو یہ اتنا بڑا ایجوکیشنل ریولوشن تھا ان دا بگننگ آف اسلام کہ جس نے انسانیت کو پیش نظر رکھا، ہیومن رائٹس، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن ایکویلٹی کا تصور یہاں سے ملتا ہے کہ جہالت کے معاشرے میں شعور کی آگاہی کا حل اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش کیا۔ فوراً اس وجہ سے کر کے غلامی کے خاتمے کی جو ہے وہ اعلان نہیں کیا کہ اس سے ایڈجسٹمنٹ کے پرابلم آتے، بلکہ قرآن حکیم نے فک و رقبات، گردن کو چھڑانے، گردن کو آزاد کرنے کی ایک اخلاقی تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے نتیجے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انکرج کیا، جنت کی بشارتیں دی جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ فرمایا جو خود کھاؤ غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو غلام کو پہناؤ، وہ بھی انسان ہیں، تم ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو اتنی ہدایات کسی سوسائٹی کے اندر سبارڈینیٹ کے لیے، غلام کے لیے، اس سے حسن سلوک کے لیے نہیں دی گئیں جتنی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حیات طیبہ کے اندر 63 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ حضور کی زوجہ مطہرہ امت کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 67 جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مالی طور پر بڑے سٹرانگ تھے، انہوں نے تو 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ بتا سکتا ہے آج کا معاشرہ، آج کی جدید تہذیب کہ کسی ایک انڈیویجول نے 30,000 لوگوں کو آزاد کیا ہو؟
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کر کے دکھایا. یہ فک و راقبت، یعنی لوگوں کو غلامی سے آزادی کی طرف کی جو تحریک تھی، یہ اسلام کی اور قرآن کی عطا کردہ تحریک تھی نا. اسی وجہ سے جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ غلام کو آزاد کروانے میں بھی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، زکوٰۃ اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں کہ کسی کو غلامی سے آزادی دلوانی ہے. اسی طرح جو ہے وہ پھر سورہ نور کے اندر مکاتبت کا تصور دیا، یہ اصطلاح دی کہ کوئی شخص ایک کنٹریکٹ کر لے، معاہدہ کر لے کہ میں اتنا عرصہ حق کی خدمت کروں گا، اس کے ذریعے اس کو اپنی آزادی کے خریدنے کی اپرچونٹی دی. تو اسلام جو دین فطرت ہے، اس نے غلامی کو جو ہے وہ انکرج نہیں کیا، بلکہ غلامی کے مسئلے کا بہترین سلوشن اگر کائنات میں دیا گیا ہے تو وہ قرآن حکیم نے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غلاموں کے حقوق کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ تحریک چلائی گئی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ کس طرح غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے. تو ملحدین و مستشرقین برطانیہ ان کی اس تحریک کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کیا. اور امریکہ میں یہ ڈیفینیٹلی ابراہم لنکن، میں اس ملک میں رہتا ہوں تو ابراہم لنکن نے جو ہے اس کے اوپر سگنیچر کیے اور غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر یونائٹڈ نیشن نے ایک چارٹر اس کے بارے میں بنایا، مگر یہ سارا نتائج تھے اس تحریک کے جو قرآن حکیم نے فک و راقبت کی صورت میں شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ایگزامپلس کے ذریعے انسانوں کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے واضح کیا. اس اعتبار سے کر کے اسلام نے غلامی کے خاتمے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات آج بھی سبارڈینیٹس کو، اپنے ماتحت کو، ملازمین کے بارے میں باقاعدہ حقوق بیان کیے اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا درس دیا. تو آپ اس بات کے اوپر اعتقاد مضبوط رکھیں، اسلام ہی دین فطرت ہے، دنیا کے مسائل کا حل ہے. قبر اور حشر تک کامیابیوں کی گارنٹی اگر عطا کرتا ہے تو خدا کا قانون عطا کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی سنت ادا کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.